لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلا والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، زائرین روضہ مولا امیر المومنین، بارگاہ خداوندی میں مولا امیر المومنین کے تصدق سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی اس زیارت کو قبول فرمائے، اور آپ تمام حضرات جو حاجتیں لے کے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ تمام حاجتوں کو بر لائے انشاءاللہ. ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالحہ اور اولاد نریلہ عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد عنایت فرمائی ہے مولا امیر المومنین کے صدقے میں، اس اولاد کو طول عمر اور نیک توفیقات مرحمت فرمائے. آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے کہ تشریف لانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کام کرنا جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. یہی وجہ بھی ہے کہ دین، مذہب، دنیا میں اس لفظ کے استعمال بہت زیادہ ہے. مختلف ادیان اس ہمارے ہندوستان میں ہیں، لیکن جب صحیح دین کی بات ہو، درست دین کی بات ہو اور اللہ کے دین کی بات ہو، تو قرآن کی روشنی میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس دین کا نام اسلام ہے. آخر دین اسلام کی خوبی کیا ہے؟ کیوں اور دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اور کیوں اسلام پسندیدہ ہے؟ صرف ایک وجہ یہ کہ دین اسلام آپ کو عقل کے استعمال کی ہدایت کرتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کو یوز کریں، استعمال کریں. آپ کا کوئی کام بغیر عقل کے نہیں ہونا چاہیے. اگر عقل سے دوری ہوئی تو کم سے کم آپ دائرہ انسانیت میں شامل نہیں رہ پائیں گے. اس لیے کہ عقل انسان کی علامت ہے، عقل انسان کی پہچان ہے، اور جب انسان کی پہچان عقل ہے
تو دین نے بھی سب سے زیادہ عقل کے استعمال کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، وہ قرآن میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن نے سوال کر کے متوجہ کیا ہے کہ یاد رکھو جو دین تم سے وابستہ ہے اور جس دین سے تم وابستہ ہو، آیا اس میں تم نے عقل کا استعمال کیا کہ نہیں؟ اگر قرآن جیسی کتاب کو آپ لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس میں اس قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی قوت نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ کا دیدار ہونا بیکار ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عقل کو استعمال کریں دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، تو پھر مذہب ہمارے لیے کیا ہے، دین ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، دین وہی ہے جس پہ آپ قائم ہیں، مذہب وہی ہے جس کے اوپر آپ قائم ہیں، اور وہ دین ہے محبت اہل بیت، وہ دین ہے آل محمد کی محبت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آل محمد کی محبت دین ہے تو آپ اس دین کے اوپر کتنا غور و فکر سے کام لے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں مجلس مولا امیر المومنین میں حاضر ہوئے ہیں، یہاں ہم پہنچے ہیں، ہم اپنا وقت اس گرم موسم میں ایسی جگہ آ کر اتنی پریشانیوں کے ساتھ آپ بسر کر رہے ہیں، آیا آپ نے واقعاً آل محمد کو سمجھا ہے یا نہیں؟ کتنا سمجھا ہے؟ کچھ چیزیں آئیڈینٹی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم آل محمد کو اتنا بھی نہیں جانتے جتنا انسان کی آئیڈینٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے؟ کس تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرمایا؟ کیا کیا انہوں نے اس منزل کے اوپر حکم فرمایا؟ کیا آپ نے سمجھا؟ کیا آپ نے جانا؟ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ چہ جائی کہ آپ کی سیرت کو سمجھنا، ہماری زبان سے آل محمد کے الفاظ جاری ہوں اور ہم آل محمد کو صحیح طور پہ نہ پہچانتے ہوں تو کیا ہم شیعہ کہلانے کا استحقاق رکھتے ہیں؟ میں جس منزل پہ آپ کے اذہان عالیہ کو لانا چاہتا ہوں اس کو بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آل محمد کو ماننا کیا صرف نام کا ماننا ہے؟ کیا ہم مولا علی کو مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم علی علی کریں تو علی علی کرنا ہمارے علی کو ماننے کی علامت ہے؟ کیا حسین حسین کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم واقعاً مولا حسین کو مانتے ہیں؟ میں ایک جملہ کہوں اور آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگائیں، گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ مولا متقیان کی بارگاہ میں میرے سامنے ذریعہ مقدس موجود ہے، میں ذریعہ مقدس مولا امیر المومنین کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کا بس ایک جملہ آپ کی حیثیت اور آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان کیسے تبدیل کر سکتا ہے، اس کو کم سے کم آج سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مولا امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ
مظلوم کے دوست بن جاؤ. بس ایک جملہ، کل ظالم خصما، ظالم کے دشمن بنو، وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار. ظالم کون؟ مظلوم کون؟ ظالم کون؟ کافر ظالم، مشرک ظالم، منافق ظالم، فاسق ظالم. کوئی لفظ ہے؟ نہیں. ڈائریکٹ کن للظالم خصما، جو بھی ظلم کر رہا ہو، جہاں بھی ظلم کر رہا ہو، جیسے ظلم کر رہا ہو، اپنا ہو کہ پرایا، فاسق ہو کہ منافق، مشرک ہو کہ کافر، ہندوستان کا ہو کہ ہندوستان کے باہر کا، اپنا ہو یا پرایا، اپنا پرایا ظالم کے معاملے میں نہ دیکھنا. بس یہ دیکھنا وہ ظالم ہے کہ نہیں. کسی نے سمجھا یا نہ سمجھا، لیکن امیر المومنین کے اس جملے کو ایران کے علی والوں نے سمجھا. توجہ فرمائیے گا، اس ایک جملے کو وہاں سمجھا گیا. آج دنیا نے دیکھ لیا کون امریکہ، کون اسرائیل، کون ظالم. بس اس مندر پر کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 1942 میں پہلی مرتبہ امریکہ نے ایٹم بم کا استعمال کیا. دنیا اتنا خائف ہو گئی کہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کے ظالم کو ظالم کہتا. لیکن جب علی والے کھڑے ہوئے، علی کا ایک جملہ نظروں کے سامنے آیا تو دنیا کو بتا دیا، یاد رکھو ظالم کو ظالم کہنا یہ شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، علی والا ہونے کی نشانی ہے. محمد و آل محمد. ایک جملہ ہے علی کا، ایک جملہ ہے علی کا. کس میں ہمت تھی؟ دیکھیے بہت سارے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے. آپ غور و فکر کریں تو معلوم ہو دین عقل کا استعمال چاہتا ہے. آپ استعمال تو کریں. علی کے تمام جملوں پر تو زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس جگہ پہ ہیں ہی نہیں جو صحیح معنی میں علی کے کلام کو سمجھ سکیں. لیکن یہ کہہ کے بیٹھ رہنا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، یہ سب سے زیادہ نالائقی کی بات ہے. ارے آپ پورا نہیں سمجھ سکتے، ایک جملہ تو سمجھ سکتے ہیں. کچھ نہیں سمجھ سکتے تو ایک جملہ، بس ایک، یہی جملہ جان لیجئے، کن للظالم خصما، ظالم کا دشمن بن جاؤ، بن جاؤ. ظالم کے دشمن بن جاؤ، یہ علی کا جملہ ہے. ذرا ہر علی والا اس جملے پہ عمل کر کے دیکھے. دنیا خائف ہے ظالم کو ظالم کہنے پر، لیکن جب علی والا علی کے اس جملے پہ عمل کرتا ہے تو پھر دنیا علی والے سے خائف نظر آتی ہے. یقین نہ آئے تو قاسم سلیمانی کو دیکھ لو، یقین نہ آئے تو حسن نصر اللہ کو دیکھ لو. وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. کون مظلوم؟ اپنا ہو تو. ہمارے سامنے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، ذہنیت اتنی پست ہو چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مانگنے والا کون ہے. کسی نے آذوقہ مانگا، رزق مانگا، ایک وقت کی روٹی مانگی. آپ نے دیکھا علامتیں کیسی ہیں؟ اپنا ہے کہ نہیں؟ کوئی غیر تو نہیں ہے. تلک دھاری اگر آپ کے سامنے آ کے روٹی مانگ لے آپ نہیں دیتے. کوئی ہندو کھڑا ہو، مسلمان ٹوپی لگا کے چلا جائے مانگ لے تو وہ نہیں دیتا. یہ پورے سماج کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین والے
جب دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور علی کو نہیں مانتے تو پھر وہ دین کو کپڑوں میں ڈھونڈتے ہیں. میرا جملہ سمجھے آپ؟ وہ لوگ دین کو کپڑے میں ڈھونڈتے ہیں. علی نے کہا دین کپڑوں میں نہ دیکھو. کسی نے آ کے پوچھا مولا فلاں شخص بڑا نمازی ہے, فلاں شخص بڑا رکوع کرنے والا, بڑا سجدہ کرنے والا, بڑا قیام کرنے والا, بڑا نتبی پڑھنے والا, بڑا قرآن کا تلاوت کرنے والا, بہت زیادہ دین دین دین, تسبیح, ذکر الہی, قیام باللیل, صائم بالنہار, دن کو روزے رکھتا ہے, رات کو نمازیں پڑھتا ہے. مولا علی نے ایک بات پوچھی, یہ بتاؤ کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھا؟ کبھی اس کے ساتھ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آنے والے نے قبلہ کعبہ مولانا نقی صاحب, آنے والے نے مولا متقیان سے یہ پوچھا, مولا فلاں آدمی ہے بڑا نمازی, بڑا روزے دار, بڑے سجدے کرنے والا, بڑی تسبیح پڑھنے والا, بڑا ذکر کرنے والا, تو وہ دیدار ہے نا؟ مولانا پوچھا کب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, کبھی لین دین کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہ مولا یہ تو نہیں کیا. کہ اگر یہ نہیں کیا تو تم نے اس کے دین ہی کو نہیں سمجھا, تم نے اس کے دین ہی کو نہ سمجھا. مولا کیا مطلب؟ تڑپ کے فرمایا یاد رکھو سجدوں سے نہ پہچانو کون کتنا بڑا دیدار ہے, آپس میں لین دین کر کے بتاؤ کون کتنا بڑا دیدار ہے. یہ دیکھو یہاں سمجھو کیوں, کس لیے لین دین کرنے کے ساتھ میں کس کے ساتھ میں کرے گا انسان؟ وہی جملہ دیکھیے, کن للظالم خصما وللمظلوم عونا, مظلوم کے ساتھ مددگار بن جاؤ. کون مظلوم؟ مسلمان ہوگا تو. وہ انسان ہو بس, انسان تو بہت بڑی بات ہے, لفظ بس ایک, وہ مظلوم ہو. دریا کے کنارے نہیں ہیں آپ, دریا سے بہت دور کسی ریگستان میں ہیں, پانی بہت کم ہے اور آپ کو نماز کا وقت آ گیا, آپ کے ساتھ آپ کا جانور بھی ہے. فرض کیجئے وہ جانور بھی نجس العین, اور آپ کو اس وقت وضو کر کے نماز پڑھنا ہے. وہ نجس جانور جو کتا ہے اور آپ کے ساتھ میں ہے, اس کی زبان باہر نکلی جا رہی ہے, پیاس سے بے دم ہے. دین کیا کہتا ہے؟ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں, یا یہ کہ اس کتے کو پانی پلا کے تیمم کر کے نماز پڑھیں. بتائیے شریعت کیا کہتی ہے آپ کو؟ دین کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ کسے دین کہتے ہیں؟ کیا ہے دین؟ کہ دین تو دین, ہم تو نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری اور وضو کے لیے پانی ضروری. آپ نے عقل کو استعمال ہی نہیں کیا, آپ نے پیاسے کو نہیں دیکھا. ارے وہ تو نجس ہے, جانور ہے, جانور ہے, نجس ہے, مگر اسلام نے اس کی اتنی اہمیت رکھی ہے کہ اگر آپ نے پانی نہ پلایا اور وہ مر گیا تو کم سے کم آپ گنہگار ضرور ہوں گے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پیاسے کو نہیں دیکھا. آپ کو پیاسے کو دیکھنا چاہیے تھا. پیاسے کا عنوان ویسے ہی مظلوم کا عنوان. مظلوم کا عنوان کیا ہے؟ وہاں کچھ نہ دیکھا جائے, اپنا پرایا نہیں, مسلمان کافر نہیں, منافق مسلم نہیں, جو بھی مظلوم ہو. کس نے عمل کیا؟ کچھ علی والوں نے. فلسطین میں کتنے شیعہ رہتے ہیں؟ دیکھیے کل تک بات کے ثبوت کے لیے لائبریریز جانا پڑتا تھا,
آج آپ کے ہاتھ میں موبائل میں موجود ہے سب کچھ، ڈھونڈ لیجئے فلسطین میں شیعہ پاپولیشن کتنی ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ ایران فلسطین کے پیچھے کھڑا ہے. میری نہ مانیے، اسماعیل ہانیہ کی تو مانیں گے آپ، جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. غزہ کے مقتولین کی تو مانیں گے آپ، غزہ کے لوگوں کی تو مانیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران سپورٹ نہ کرتا پورا اسلامی عرب سن 60 کی دہائی میں اسرائیل سے لڑتا ہے. جب اسرائیل بچہ تھا، بچے اسرائیل سے پورا عرب مل کے جیت نہ سکا. 35 دن میں لڑائی ختم ہو گئی بچے اسرائیل سے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں فلسطین سے لڑتے ہوئے؟ اسرائیل روز ذلیل ہو رہا ہے. اب کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہوں گا اس لیے نہیں کہ مقاومت کرنے والے کھڑے ہو گئے، اس لیے نہیں لڑنے والے کھڑے ہو گئے، اس لیے نہیں کہ وہاں جانباز کھڑے ہو گئے، اسلحہ لے کے کھڑے ہو گئے. مسئلہ یہ سپورٹ کس نے کیا؟ کون ہے سپورٹ کرنے والا؟ کون ہے پسے پشت؟ دنیا کو بتا دیا. یاد رکھو، جب علی والے کسی کا سپورٹ کر لیں، توجہ فرمائیے گا، ارے کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اے ابراہیم رئیسی قتل ہو گئے، کیوں سپورٹ کیا؟ اے سردار موسوی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ مر گئے، قتل ہو گئے، فنا ہو گئے، مگر سپورٹ نہ چھوڑا؟ اے قاسم سلیمانی ریزہ ہو گئے، کیوں سپورٹ نہ چھوڑا؟ کہ کیا کریں؟ علی کہہ کے گئے تھے کن للمظلوم اونا، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. میں نے کہا درس کس سے ملا، کس نے دیا؟ مظلوم کا سپورٹ کرنے کا. علی نے، مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہوں اما، جس کا ایک جملہ عالم کفر و نفاق کو تہو بالا کر دے، اگر وہ علی کا بیٹا آ جائے تو کیا ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے. علی کی پوری زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ دیکھیے، غور و فکر کیجئے، عقل سے کام لیجئے، ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائیے. جب آپ دیکھیں گے، عقل سے کام لیں گے تو اس منزل پائیں گے. توجہ فرمائیں گے اور عقل کو استعمال کرنا. اب دیکھیں مسئلہ کہاں کا ہے، میں کہاں لے کے آ رہا ہوں. صرف عقل کو استعمال کرنا. آنے والے اس کے پاس آئے جو 300 سال سے زیادہ عمر رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ عمر کی زیادتی عقل کی کمی کا سبب ہو جاتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. حالانکہ معصوم کا جملہ ہے، دنیا دیوانہ ہو سکتی ہے، علی کا چاہنے والا کبھی دیوانہ نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے. بڑے محترم افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ کہیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہماری قوم میں تو ہم نے خود بہت سے ایسے دیوانوں کو دیکھا ہے جو دیوانہ ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کا چاہنے والا دیوانہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھائی دیوانگی تو جانو، دیوانگی کسے کہتے ہیں؟ جتنے آپ کے علی کے دیوانے ہوں، چاہنے والے ہوں اور دیوانے ہوں، جن کو کپڑوں کا ہوش نہ ہو، دوا کا ہوش نہ ہو، اپنے پرائے کا ہوش نہ ہو، لیکن ان دیوانوں کے متعلق بھی ذرا پوچھئے کہ مولا علی کون ہے.
ان سے پوچھئے مولا حسین کون ہے؟ تو وہ دیوانگی کے باوجود ایسے نہیں ہوتے کہ جواب نہ دے سکیں. تو آ گئے اور آنے کے بعد پہنچے. اس کے پاس جو 300 سال سے زیادہ کا ہے پہنچ گئے نا. اور وضاحت کروں جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, 10ویں درجے پر, جو عرب کا نہیں ہے, ایران کا رہنے والا ہے, فارس کا رہنے والا فارسی, جس کو فارسی رہنے نہ دیا, جس کو محمدی بنا لیا. تھا فارسی مگر محمدی, تھا غیر مگر منا اہل البیت. اتنا عظیم. اور آنے کے بعد وہ بیٹھے, پوچھتے آ کے کہ ہم آپ سے ایک سوال لے کے آئے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کے اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ آپ کے پاس کتنا علم ہے اور علی کے پاس کتنا علم ہے؟ کہ کس کے؟ کہ جی علی کے اور آپ کے. پھر بتاؤ کس کے؟ کہ سرکار آپ کے اور علی کے. تو سوال سلمان سے قائم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سلمان کو اپنے سے افضل سمجھا. اگر اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھا ہوتا تو کبھی سلمان سے سوال نہ ہوتا. ان کو آپ اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ کا علم بڑا ہے یا علی کا؟ اب کیا جواب دیں گے؟ یہ ذرا عقل استعمال کیجئے گا, دیکھیے گا, بہت توجہ. انہوں نے فون کہا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ کیا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ کہ ہاں ہاں دیکھا ہے. مچھر دیکھا ہے؟ مچھر دیکھا ہے؟ اب دیکھیے, سمندر دیکھا ہے کہ جی دیکھا ہے. مچھر دیکھا ہے کہ ہاں دیکھا ہے. کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ مچھر سمندر میں گر جائے اور اٹھے تو اس کے پروں پر کتنا پانی ہوگا؟ عقل استعمال کریں پلیز, عقل استعمال کریں. دیکھیے میں آپ سے دعوت بالکل نہیں چاہتا, لیکن خدا کے لیے عقل استعمال کر لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ عقل کے استعمال کا فائدہ کیا ہے اور کیوں دین عقل کو یوز کرنے کی حکم دیتا ہے. توجہ فرمائیے گا. سمندر دیکھا ہے کہ دیکھا ہے. مچھر دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. اگر وہ مچھر سمندر میں گرے اور اٹھے تو اس کے پروں کے اوپر کتنا پانی آتا ہے؟ ظاہر ہے سمندر کے مقابلے میں محاورتاً ڈاکٹر صاحب قطرے کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اب قطرے سے نیچے کسی کو لانا ہو تو کہاں لے کے آئے؟ قطرے سے نیچے. قطرے سے نیچے تو کچھ ہوتا نہیں, لہذا اب آیا مچھر جو خود قطرے کے برابر. اب اس مچھر کے 2 بال 2 پر, ان کی کیا حیثیت, اور جب وہ اٹھے تو کتنا پانی ہوگا. یعنی قطرے کا بھی نہ جانے کتنا کم پانی. کہ ہاں دیکھا ہے, تڑپ کے کہا بس اگر دونوں چیزیں دیکھی ہوں تو سمندر علی کی ذات ہے اور وہ مچھر کے پروں پر پانی میں سلمان ہوں. توجہ فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد یا علی بس یا زندہ باد, زندہ باد, بس یا حیدریہ. جزاک اللہ, زندہ باد, زندہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے؟ دونوں کا قیاس کیجئے, عقل استعمال کیجئے. عقل استعمال کریں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ تو ایک جملہ سیرت علی کا اٹھائیے, کن للظالم خصما وللمظلوم عونا. کس کا سپورٹ کیا؟ فلسطین میں کتنے شیعہ ہیں؟ ایک بھی شیعہ نہیں ہے مگر سپورٹ ہے. یمن میں کتنے شیعہ ہیں؟ کیا ٹوٹل شیعہ ہیں؟ کہ نہیں.
وہاں بھی مظلوم کا لفظ صادق آتا ہے، یہاں بھی مظلوم کا لفظ. سیریا میں جا کے دیکھیے، لبنان میں جا کے دیکھیے. جی یہ سب تو کم سے کم دائرہ اسلام کا تو ہے. ذرا وینزویلا میں جا کے دیکھیے، وہاں کتنے مسلمان ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ کتنے ہیں؟ کہ ایک بھی نہیں. یہاں کم سے کم لا الہ الا اللہ تو ہے، محمد الرسول اللہ تو ہے. یاد رکھے جب کوئی اوپر اٹھ کے گفتگو کرے تو نہ جانے کیا کیا ثابت ہوتا ہے، اور پھر دلیل کہیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک جملہ علی کا، مظلوم کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. اور جب بنو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا آپ سے خوف کھائے گی. کل تک وہ آپ کو خوف زدہ کر رہی تھی، اب آپ سے خوف کھائے گی. دنیا کو بتانے کے لیے یاد رکھو، جو اس کے علاوہ سب سے ڈرتا ہے تو ہر شے سے ڈرتا ہے، اور جو صرف اس سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ذرا علی کی سیرت کا ایک جملہ اٹھا کے دیکھیے اور زندگی کو اپنائیے. اب مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنانے کا حکم کیوں ہے؟ کیسے اپنایا جائے؟ تو اپنانے کی پہلی منزل ہے اظہار ولایت. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. کیوں گواہی دیتے ہیں؟ اس لیے گواہی دیتے ہیں علی کی ولایت کی کہ جہاں ولایت علی دل میں موجود ہو وہاں پر رسالت محفوظ ہوتی ہے، اور جہاں رسالت محفوظ ہو وہاں توحید محفوظ ہوتی ہے. لہذا توحید و رسالت کی حفاظت کے لیے علی کی ولایت کا اعلان ضروری ہے. اور صرف اعلان نہیں، صرف زبان سے کہنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس اعلان کے اوپر عملاً باقی رہنا. یہی وجہ ہے کہ حکم موجود ہے. قیامت کے دن 4 چیزوں سے متعلق سوال ہوگا. پہلا سوال، توجہ فرمائیے گا، پہلا سوال، اللہ نے تمہیں عمر کتنی دی؟ تم نے کہاں خرچ کی؟ دوسرا سوال، جوانی کو کہاں کہاں استعمال کیا؟ تیسرا سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھا سوال، ولایت اہل بیت کا سوال. یہ 4 سوال ہر شخص سے کیے جائیں گے. اب 3 سوالوں کا تعلق چوتھے سوال سے کیا ہے؟ سوال کا تعلق یہی ہے کہ اگر علی کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت دل میں موجود ہے تو پھر زندگی کے تینوں سوالوں کو انسان صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. پھر غلطی نہیں کر سکتا، پھر خطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کی نظروں میں علی ہو، جو زندگی کے قدم قدم پہ علی کو یاد رکھتا ہو، توجہ کیجئے گا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ زندگی کے قوام کا سب سے مستحکم ستون ہے کہ اگر زندگی کو قائم کرنا چاہتے ہو تو علی کو اپناؤ، علی کو اپناؤ، زندگی میں ڈھال لو. کیسے ڈھالیں؟ بس یہ جملہ وضاحت کروں گا اور گفتگو سمیٹ لوں گا. کیسے؟ میں نے گزشتہ سال بھی اس بات کو عرض کیا تھا اور اس موضوع کو میں نے یہاں تک لے کے آیا تھا. میں نے گزشتہ سال ہی میں نے کہا ہے، اور جب آپ میرے سامنے ہوں گے تب کہوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے، کہنا میرا واجب ہے میرے اوپر.
اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کم سے کم آپ در علی پہ آئے تو ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب پریشان ہوتے ہیں تو یہاں بعد میں آتے ہیں، پہلے یہاں وہاں تہاں کہاں پہنچتے ہیں۔ آخر ہم در علی کو چھوڑ کے جہاں جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کس لیے؟ مسئلہ یہ کہیں اور کیوں جائیں آپ؟ اس لیے کہ وہ در علی کے دروازے سے بڑا ہو۔ اگر کوئی ہو تو دکھائیے۔ آپ کسی کے دروازے پہ اس لیے جائیں کہ وہ شخصیت علی سے بڑی ہو تو دکھائیے۔ آپ کسی کے دروازے پہ اس لیے جائیں کہ اس کے پاس عہدہ علی سے بڑا ہو، دکھائیے مجھے۔ آپ کسی کے دروازے پہ اس لیے جائیں کہ اس کے پاس علی سے زیادہ پیسہ ہو، دکھائیے مجھے۔ آپ میں چند جملے تشریحاً کہہ رہا ہوں، یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے۔ آنے والا چھٹے مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد اپنی غربت کا اور فقر کا رونا رویا۔ یہ اپنا رسول اللہ فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، مولا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مولا کئی وقت سے فاقے ہیں، بچے فاقوں سے، بیوی فاقوں سے، مولا سمجھ میں نہیں آتا کہاں جائیں، کیسے کریں۔ چھٹے مولا نے دیکھا، فرمایا تو فقیر نہیں ہے۔ صادق کی بات ہے، صادق کی بات۔ آگے کہا مولا فقیر ہوں، روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کئی وقت سے فاقے۔ مولا کہہ رہے تو فقیر نہیں ہے۔ کہ مولا قسم بخدا کئی وقت سے فاقے نہیں ہے کھانے کو، کیا کروں، میں واقعاً فقیر ہوں۔ مولا نے فرمایا تو فقیر نہیں ہے۔ کہ مولا کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ اچھا ایک کام کر، تو ہمارا چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ کہ جی مولا بالکل۔ کہ میرے جد علی کو چاہتا ہے؟ جی مولا بالکل چاہتا ہوں۔ فرمایا لے ایک کام کر، میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، اس 100 دینار کے بدلے میں مجھے علی کی محبت دے دے۔ یہ 100 دینار لے لے، مجھے علی کی محبت دے دے۔ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا مولا 100 دینار، پوری کائنات مل جائے تب بھی علی کی محبت نہ چھوڑو۔ مولا پوری کائنات مل جائے تب بھی علی کی محبت نہ چھوڑوں۔ تو مولا مسکرا کے فرمایا پھر فقیر کہاں رہا؟ ارے جس کے پاس مولا امیر کی محبت ہو، کہاں ہے فقیر ہو؟ لبیک یا زہرا، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا رہبر، لبیک یا حیدری یا علی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو کہ آپ نے میرے موضوع کو آسان کر دیا۔ میں جہاں تک لے کے آنے والا تھا آپ نے پہنچا دیا، میں اسی جملے تک لانے والا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب سمجھ لیں، میں کہہ کے گفتگو کو مکمل کروں، اور دیکھیں یاد رکھیں، عقل کا استعمال کریں، دیکھیں مذہب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سمجھیں کہ اگر مولا کے دروازے پہ آئیں، یہ کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ آئیں۔ اور وہ انسان جو یہاں نہیں آ سکتا، اور آ سکنے کا مطلب فزیکلی نہیں، معاف کیجئے گا، یہ بات سن لیجئے، لیکن میری گفتگو ان لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ سن رہے ہیں تو ہیں۔
بہت سے، ایسا نہیں، غیر ممالک سے میرے پاس میں، میرے ممبر سے بیٹھے، کہہ رہا ہوں اس درگاہ کے ممبر سے گزشتہ سال میرے پاس فون آیا غیر ممالک سے، جناب اس مجلس میں آپ نے یہ بات پڑھی، سمجھا دیجئے۔ میں جی کہاں سے بولے؟ یہاں سے بول رہا ہوں۔ میں جی آپ کی درگاہ کی ساری مجلس سنتے ہیں ہم؟ اچھا درگاہ کی ساری مجلس؟ جی ہاں سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی یہاں نہیں آ سکتا مگر سن رہا ہے تو یہاں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ فزیکلی طور پہ ہے وہی ہے، نہیں، جو مقصد میرا کہنے کا جو اس دروازے سے وابستہ نہیں ہے، یا یہ کہ اگر فزیکلی یہاں پہ ہیں مگر دماغ، تو معاف کیجئے گا وہ یہاں نہیں ہے۔ دونوں باتیں سن لیجئے۔ اب علی کے ماننے والے ہوں، مولا کے چاہنے والے ہوں، زبان پہ یہ جملے جو ابھی ہمارے برادر نے، ہم کہیں لبیک یا حسین، اب لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زبان پہ لبیک یا حسین ہے، لیکن کتنی مرتبہ یا حسین کو یاد کیا؟ لبیک یا عباس، کتنی مرتبہ عباس کو یاد کیا؟ لبیک یا علی، کتنی مرتبہ علی کو یاد کیا؟ دروازے پہ علی کے ہیں، پریشانی ہوئی، مول صاحب کوئی تعویذ کر دیجئے۔ کم بخت علی کو چھوڑ کے مولوی کے پاس آ رہا ہے۔ جس کو علی نہیں دے سکتے تعویذ کچھ کیا ہے؟ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کسے کہتے ہیں؟ تعویذ کسی نے کچھ کرا دیا، ہمیں تو نہ ملا کرانے والا آج تک، علی کا چاہنے والا کرا دیا، کیا علی سے بڑا کوئی ہے؟ آپ بہت بڑے ہیں، ایک آپ کا نوکر ہے، جتنے بڑے آپ ہوں گے اتنا بڑا آپ کا نوکر اکڑ کے چلے گا۔ پرائم منسٹر کا نوکر پرائم منسٹر سے بڑھ کے چلتا ہے، کیوں کہ میں پرائم منسٹر کا نوکر ہوں۔ بہت بڑے رئیس کا نوکر اس سے ہی بڑھ کے میں اس کا، کیوں؟ اسے پتا ہے اگر کچھ غلطی بھی کروں گا تو میرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تعجب یہ کہ کیسے علی والے ہیں کہ مصیبتوں کے بعد بھی ادھر ادھر ڈھونڈ کے کبھی یہ قبر کبھی وہ قبر، کبھی یہ مولوی کبھی وہ مولوی، کبھی وہاں کا تعویذ کبھی وہ وہاں کا تعویذ، کبھی یہ جن کبھی وہ جن، ہم آپ در علی کو چھوڑ کے ان چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ سے بہتر تو وہ فقیر ہے جس کو پتا ہے کہ علی کے علاوہ کسی کے نام پہ بھیک نہیں ملتے۔ سلام اور محمد وآل محمد۔ گفتگو سمیٹ لوں میں اب۔ زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز۔ دروازے پہ آئیے علی کے، مانگیے علی سے، طلب کیجئے، مگر یاد رہے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ غلام ان کے ہو تو ان کے بن جاؤ، بس جس حال میں یہ رکھیں، شکایت کسی نہیں، بھائی ان کے دروازے پہ شکایت کرو آ کے، جس چیز کی شکایت کرو۔ مولا شکایت آپ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہاں کا ہو کے رہتا ہے وہ مال دنیا کو نہیں دیکھتا۔ آنے والا صحابی کون؟ ابو ذر، ذر کا باپ ابو ذر آیا، آنے بعد کہتا ہے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو چاہیے، کھانے کو، ہاں، ادھر دیکھا دائیں بائیں دیکھا، وہ سامنے ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی کہ اینٹ اٹھا کے لے کے آ، اینٹ اٹھا کے لے کے آ۔ سوچئے ہمارا آپ ہوتا تو کیا کہتے؟
مانگ رہے ہیں کھانا، اٹھوا رہے ہیں اینٹ. مولا بھوکا ہوں، کہیں اینٹ اٹھا کے لے کے آ. وہی اٹھا کے لے کے آ، یہ لیجئے. وہ دیکھا لے، دیکھا لے، بھائی اتنا کام ہوا. دیکھا اور لے. اب جو دیکھا ابو ذر نے تو اینٹ سونے میں بدل چکی. اینٹ سونے میں بدل چکی. توجہ کیجئے گا، میں کوئی درس دے رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اینٹ سونے میں بدل گئی. جب سونے میں بدلی تو ایک مرتبہ ابو ذر نے سونے کو دیکھا. اب ابو ذر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ایک اینٹ اور پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے لے کے آئے. اینٹ کو سونے کے نیچے رکھا، اس اینٹ پہ مارنا شروع کیا. اتنا سونا توڑا، اس کو اٹھایا، سونے کی اینٹ کو واپس پھینکا، چل دیے. مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا کھانا لینے کے لیے. کھانا لینے کے لیے. کھانا لینے کے لیے. کہے سے لوگے؟ کہ مولا اس اینٹ میں توڑ تو لیا. کہ یہ اینٹ یہ نہیں لوگے؟ کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. عقل استعمال کرے پلیز، عقل استعمال کرے پلیز، عقل استعمال کرے. مولا بس جتنے کی ضرورت تھی اتنا لے لیا. کہ اتنی بڑی سونے کی اینٹ کا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوں گا. کہ کیوں نہیں لے گا؟ کہ جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو. ضرورت کیا ہے اس کو؟ ضرورت کیا ہے؟ تو اس یقین کے ساتھ تو آئیں اور دیکھیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. قبلہ و کعبہ ہمارے محترم مولانا نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مولوی ہیں اور کام کر رہے ہیں. کیا نام ہے قبلہ؟ معاف کیجیے گا. منیمم پی، ماشاءاللہ دیکھیے لگا ہوا کام کر رہے ہیں. ارے کچھ نہیں کیجیے، کم سے کم باقری صاحب، نسیم باقری صاحب کافی لے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کافی لے کے جا رہے ہیں. آپ بھی گئے نہیں گئے؟ جائیے آپ بھی انشاءاللہ. مولا توفیق دے سب کو. ہم بھی جائیں انشاءاللہ، آپ بھی جائیں، مولا میں صدقے میں انشاءاللہ جائیں. لے کے جا رہے ہیں. کیجئے صحیح، اٹھیے صحیح، مگر بھروسہ کس پہ کیجئے؟ بھروسہ اس دروازے پہ کیجئے، ان کیفیتوں کے ساتھ کیجئے تاکہ آپ کو پھر دنیا کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے. عزت اسے ملتی ہے جس کو علی عزت دے دے. وہ ذلیل ہو جاتا ہے جس کو علی ذلیل کر دیں. یہاں آئیں تو عزت مانگیں، خلوص مانگیں اور سب کچھ چھوڑ کے بس ان کے ہو کے جائیں. یہ زری کو ہاتھ میں پکڑ کے کہیں مولا بس آپ کے، مولا ہمیں بس اپنا بنائیے. یہی جملہ تو علی نے کہا ہے، کفا بی فخرن، مولا میرے لیے فخر کے لیے ہی کافی ہے کہ میں آپ کا عبد ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. کہ آپ کا آنا ثبوت ہے کہ آپ اس اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ آپ کو اس خلوص نیت پہ باقی و جاری رکھے. بس حضور میں سمیٹ لیا گفتگو کو. آپ آمادہ ہیں؟ انجمن دائرۃ الاعضاء قدیمی جلوس، اللہ ان انجمن کے تمام ممبران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ابھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا اور آپ لوگ آمادہ ہیں تو آئیے میں چند لحظات آپ کے لیے آمادہ ہو جائیں اور بس ایک شبیہ کی بھی حیثیت اس قوم کی نظروں میں اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس شبیہ نے بھی اپنے آپ کو اس دروازے سے منسلک کر لیا. ذوالجناح یہ وہ گھوڑا تھا کہ جس کو بادشاہ روم نے جناب عبد المطلب کو پاس بھیجا تھا. عام طور پہ زولوجی کی بتائی ہوئی معاملات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہیں. عموماً گھوڑوں کی اتنی عمر نہیں ہوتی، لیکن ذوالجناح کی کتنی عمر ہے یہ سوچئے. اور بعض مختلف روایتوں مطابق الگ الگ کہاں تک معاملہ جاتا ہے سن لیجیے. جناب عبد المطلب کے پاس بھیجا اور جناب عبد المطلب سے گھوڑا جناب عبداللہ کے پاس آیا. جناب عبداللہ کے بعد یہ گھوڑا جناب حضور سرور کائنات کے پاس آیا اور حضور سرور کائنات نے اس گھوڑے کو مولا حسین کو دیا. کسی کو اپنے
پشت پہ سوار نہیں کرایا اس نے. یہ مولا حسین کا گھوڑا ہے. اور پھر قتل حسین کے بعد لوگوں نے چاہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ لیں. دو مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہی ہے کہ اس نے کم سے کم 40 لوگوں کو اپنی ٹاپوں سے مارا ہے اور مارنے کے بعد نہر القمہ میں جا کے ڈوب گیا. کسی کو سوار نہیں ہونے دیا. کہتے ہیں کہ وہ ڈوبا ہے اور وہ امام زمانہ کے پاس ہے. جب حضرت کا ظہور ہوگا تو سلجنا کے ساتھ میں لے کے آئیں گے. جانور ہے مگر درس دے رہا ہے کہ دیکھو اس دروازے کے ہو گئے تو کہیں اور دیکھنا نہیں. دوسری روایت یہ قتل کر دیا گیا. وہ تمام معاملہ لیکن کسی کو سوار نہیں کرتا. جانور ہے جانور مگر اتنی عقل رکھتا ہے اس منزل کے اوپر کہ وفا کے اسباب کو سمجھتا ہے. بس عزیزو یہ وہ گھوڑا جو 2 محرم کو چلتے چلتے رکا. حسین نے دیکھا. حسین کا اشارہ سمجھتا ہے مگر آگے نہیں بڑھتا. جھکا, سونگا, منہ اٹھا کے کچھ دیکھا. حسین نے کہا بھیا عباس دوسرا گھوڑا لاؤ. روایت کہتی ہے پے در پہ 7 گھوڑے بدلے حسین نے مگر وہ گھوڑے بھی اس قدم سے آگے نہ بڑھا سکے جس قدم کو ذوالجلال نے معین کر دیا تھا. جس 7ویں گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا تو حسین نے فون پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا یقالو لہا الراویہ, اس کو راویہ کہا جاتا ہے. حل لہا اسم آخر, کیا کوئی اور نام بھی ہے. یقالو لہا غاذریہ, اس کو غاذریہ کہا جاتا ہے. اس کا کوئی اور نام بھی ہے. یقالو لہا نینوا, اس کا نینوا نام بھی ہے. مولا پوچھ رہے ہیں لوگ نہیں چاہتے کہ مولا حسین کے سامنے کربلا کا نام آئے. جب حسین بار بار پوچھتے رہے آخر پوچھا کیا کوئی اور نام بھی. کسی سے یقال لہا کرب و بلا, مولا اس کا نام کربلا بھی ہے. فون کہا ہونا محط رحالنا, ہاں ہونا مذبح ابنائنا, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے قتل کر دیے جائیں گے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے گھروں کو آباد کیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں 3 دن کے گھروں کو برباد کر دیا جائے گا. روایت کے جملے ہیں جھکے, ایک مرتبہ مٹی کو سونگھا اور سونگنے کے بعد کہا انا للہ. بس عزیزو یہ جانور ہے مگر اسباب وفا کو جانتا ہے. مجھے بتائیے اب مسئلہ صرف اسی ذوالجلال کا نہیں ہے. اب گھوڑا چاہے علی اکبر کا ہو یا گھوڑا غازی عباس علمدار کا ہو, مجھے بتائیے کس گھوڑے نے پانی پیا ہے. اللہ. ہاں آپ کہیں گے بھائی کسی اور ذوالجلال کا نام سامنے تو نہیں آیا. ہاں بعد میں آیا ہے لیکن مولا غازی کے تو گھوڑے کا نام سامنے آیا ہے جس گھوڑے کے سم بھی نہر القمہ میں پہنچے. اور عباس نے خود کہا ہے میں 3 دن کا پیاسا ہوں, تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے. گھوڑے تو پی لے مگر میرا دل کہتا گھوڑے نے سر اٹھا کے کہا ہو آقا کیسے پی لوں, ابھی تو خیمے میں سکینہ پیاسا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزیزو روایت کے جملے, ایک وقت وہ آیا نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس, اب کوئی نہیں ہے, نہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے, نہ دائیں علی اکبر نہ بائیں عباس نہ آگے قاسم. حسین یکو طرح کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کہتے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا, اے میرے سواروں کہاں ہو,
اے عباس کہا ہو، ارے کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے گھوڑے کی لجام پکڑ کے مجھ تک لے کے آئے؟ روایت کا جملہ، ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک سر پہ ارے برقع اوڑے ہوئے بی بی باہر نکلی، بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ زینب نکلی اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ذوالجناح کی لجام کو پکڑا، آہستہ آہستہ لے کے آئی ہیں، بھیا عباس نہیں ہے، زینب تو ہے، بھیا عباس نہیں ہے، زینب ہے، لو سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے حسین، چلنا چاہتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چلنا چاہتے ہیں مگر گھوڑے نے جیسے 2 محرم کو چلنے سے انکار کیا تھا ویسے ہی 10 محرم کو اب پھر چلنے سے انکار کیا۔ اب حسین کے جملے سنیں گے، بڑے قیامت والے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نانا کے گھوڑے، میرے نانا کے گھوڑے، میرے نانا کے، میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں جانتا ہوں یہ بڑی مصیبتیں برداشت کر چکا ہے، تو بھی زخم کھا چکا ہے، مگر میں فاطمہ کا لال تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ میری آخری خدمت ہے، اس کے بعد حسین کوئی خدمت نہ لے گا، بس مجھے میرے وعدے کی جگہ تک پہنچا دے۔ میں ایک مرتبہ ذوالجناح نے ارے زبان بے زبانی سے صبح کی طرف دیکھا، اٹھا کے مولا کی طرف چہرہ کیا، آنکھوں سے آنسو۔ اب جو حسین متوجہ ہوئے، 4 برس کی بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین اترنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی آپ تو رخصت کر چکی تھی، بیٹی آپ تو خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ بابا ہاں رخصت کر چکے تھے، مگر بابا ایک سوال ہے۔ ہاں بیٹا بتائیے۔ بابا ایک سوال ہے۔ ہاں بیٹا پوچھئے۔ بابا میری ماں و بہنوں میرے سامنے بیٹھی ہیں، ذرا اپنے اطراف میں دیکھیے کوئی 4 برس کی بچی تو نہیں، ذرا اس بچی کی طرف نظر کیجئے کہ حسین کی مظلومیت کا ماتم کیجئے۔ 4 برس کی بچی 57 برس کے باپ سے پوچھ رہی بابا اتنا بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آئے قربان جاؤں مولا حسین کی مظلومیت پر حسین کیا جواب دے؟ کچھ نہ کہہ سکے۔ میں اتنا کا بیٹی تھوڑی دیر ٹھہر جا، جب تماچے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی امیر المؤمنین، اجرکم علی الزہراء۔ بیٹا ہم تو رخصت کر چکے تھے۔ ہاں بابا، مگر بابا ایک بات اور بتائیے۔ ہاں بیٹا پوچھئے۔ بابا اتنا بتائیے، آپ کو پتا ہے ہمیں آپ کے سینے پر نیند آتی ہے۔ بابا جب رات ہوگی ہم کس کے سینے پر سوئیں گے؟ اجرکم اللہ، خدا کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ ہر باپ اپنی اپنی بیٹی کا تصور تو کرے۔ حسین کے سامنے بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بابا جب رات کو نیند آئے گی ہم کس کے سینے پر سوئیں گے؟ حسین نے سر جھکایا، سر جھکا کے کہا بیٹی جب رات کو نیند آئے اماں کی چھاتی پر سو جانا۔ بیٹی سکینہ باپ کی آغوش سے اٹھی، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بابا اماں کی چھاتی پہ اصغر سوتا ہے کہ بیٹی آج سے جگہ بدل گئی،
اصغر سینے پاس ہوئے گا تم اماں کی جا اجرکم علی الزہراء. بیٹی خدا حافظ. حسین چلے، حسین گھوڑے پر بیٹھے. روایت کے جملے ہیں ایک وقت وہ آیا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا. واہ محمدا، اب کون ہے جو حق محبت کرے ادا؟ ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر اے ذوالفقار. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. بر روایت کے جملے زینب نکلی 70 قدم کا فاصلہ. خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے، قاتل کا خنجر سر حسین کٹا. میں ایک مرتبہ سر بلند ہوا، لوگوں نے کہا زلجنا کو پکڑو، زلجنا کو پکڑو. روایت کے جملے جیسے جملے کہے گئے، ارے روایت کے جملے عمر ابن سعد ملعون نے کہا خبردار، ارے یہ رسول کا گھوڑا ہے، یہ رسول کا گھوڑا ہے، یہ رسول کا گھوڑا ہے. میں کہوں گا اے عمر، رسول کے گھوڑے کا احترام. ہائے رسول کا بیٹا، واہ حسین.